شاد صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ ٹی ڈیپ کی یہ اہمیت ہے کہ آج مجھے یہاں پہ سارا سیالکوٹ، سرگودا، لاہور اور رحیم یار خان اور ایسے دور دراز سے بہت سے فیصلہ آباد بہت سے دور دور سے لوگ اس شدید گرمی میں شہزاد صاحب آپ سے ملنے کے لیے، آپ کی باتیں سننے کے لیے، اپنے مسائل کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ابھی میاں جم نثار صاحب نے کہی ہے کہ جو ارریلیونٹ لوگ ہیں وہ بیچ میں انٹر ہو جاتے ہیں، تو میں نے ہر دفعہ کہا کہ آپ کے جتنے ڈیلیگیشن ہیں وہ تھرو فیڈریشن چیمبر جانے چاہیے۔ تو ہمیں ان ملکوں کے اندر فوکس کرنا چاہیے جو جن کے ساتھ ہمارا ایف ٹی ایس چل رہا ہے۔ وہاں سے ہینڈلنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ساتھ ساتھ ووڈن ہینڈی کرافٹ کا وہاں پہ مین جو کام ہے۔ تو پاکستان میں دوسرے نمبر پہ مارکیٹ ہے جیمز اینڈ جیولری کے حوالے سے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان الیکٹرانک مینوفیکچرنگ ایسوسیشن پاکستان میں سب سے نمبر 1 پہ اس وقت ڈیکوریٹ کا کام اس سرگودا میں ہوتا ہے۔ شہزاد صاحب میں اگر بالکل ٹو دی پوائنٹ چند گزارشات آپ کو یہاں پہ پیش کروں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے ان خراب حالات میں کچھ مانگ نہیں رہے، یعنی ہمیں کوئی مالی معاونت آپ سے اس طرح سے درکار نہیں ہے۔ ریکویسٹ کروں گا سر، لاہور کی بزنس کمیونٹی کے لیے ایکسپورٹ زون بنا دیں۔ لاہور میں ایکسپورٹ زون نہیں ہے اور پنجاب کی بزنس کمیونٹی کے لیے ایکسپورٹ زون ہونا چاہیے۔ مجھے پتا ہے کہ عرفان صاحب اگر اس پہ لگ کے یہ کرا کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کی لیکن یہ مارک اپ ہے آپ کا، جو ایکسپورٹ کا مارک اپ 3-3.5% تھا وہ 7.5 ہو گیا، نارمل جو فائبر تھا وہ 7 تھا وہ 14% ہو گیا۔ اور بجلی کی پرائز جو دن میں اتنی دفعہ سنتے ہیں کہ آج بجلی کی پرائز بڑھ گئی، آج پھر بجلی کی پرائز بڑھ گئی، آج پھر بجلی کی پرائز بڑھ گئی، سمجھ نہیں آتا کہ یہ کتنی دفعہ بڑھنی ہے اور الٹیمیٹلی جانی کیا ہے۔ آپ گورنمنٹ نے اس ٹائم سیف گارڈ کیا ہوا ہے 5 سیکٹرز کو، جس میں اسپورٹس ہے، ٹیکسٹائل میجر ہے، لیدر اور 2-4 شعبے اور ہیں، 5 شعبے جو زیرو ریٹڈ جن کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی جو شعبے ہیں اگر وہ تھوڑا اگر ٹھیک ہے $31 بلین کی اگر لیٹ سے اس سال ہماری ایکسپورٹ تھی، ان میں سے 20-21 ٹیکسٹائل تھی، تو میں جو باقی $10 بلین کی جو ایکسپورٹ ہے تو ان کی کاسٹ تو الٹیمیٹلی زیادہ ہی ہے۔ لیکن اس وقت واقعی کوئی ایسے مسائل ہیں جن کو پاکستان نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں ساری دنیا ہی اس کو فیس کر رہی ہے، اور جب بھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں وہیں پہ کچھ اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں۔ ہر ڈیلیگیشن کے بعد ہم نے ملینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ انکریز دکھائی ہے سیکٹری کامرس کو، منسٹرز کو۔ تو سر آپ ایک لاہور کی بزنس کمیونٹی کا ڈیلیگیشن لیڈ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس میں فارمر کو بھی ڈالیں۔ حلال فوڈ جو آپ کا سر ایک پیشن ہے جس کے اوپر آپ نے سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ نیڈ اسیسمنٹ کی جو بات ہے، بیسکلی میرا اس وقت جو موڈ ہے وہ نیڈ اسیسمنٹ کا ہے، سو دیٹ کہ میں اس چیز کو گیدر کر سکوں کہ بیسکلی جو ہم اینول بزنس پلان ڈیولپ کرتے ہیں اس میں ہمارے ڈفرینٹ ریجنس کی نیڈ کس کس قسم کی ہے۔ میری ان چند گزارشات جو کہ شاید کچھ سخت بھی ہوں، ان کو کائنڈلی کنسیڈر کریں۔ ہم آپ کا بازو بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ علی اسام صاحب کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ لاسٹ گورنمنٹ میں بھی جب کنسرن گورنمنٹ کے حوالوں میں جاتے تھے تو رائس کا ایک چرچا تھا۔ رائس کی ایکسپورٹ الحمدللہ جس طریقے سے بڑھائی ہے اور انہوں نے کام کیا ہے، جس طرح فارما سیکٹر کی بڑھی ہے، جس طرح کاسمیٹکس کی بڑھی ہے، ابھی بہت ساری سر اپرچونیٹیز باقی ہیں۔ فیڈریشن کے ساتھ میری اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی ٹو اسٹارٹ ود کہ بینگ دی اپیکس باڈی ان اسلام آباد یا کراچی جہاں پر ہمارا ہیڈ آفس ہے، تو فیڈریشن جو ہے وہ بڑا وگرسلی اس کو فالو کرتا ہے، اور وہاں پر جو فیڈریشن کے جو پالیسی ایشوز ہوتے ہیں اور جو بڑے میجر بریک تھروز اینڈ انٹرونشنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ ان ایریاز میں وہ اکاؤنٹ فار ہوتی ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، پنجاب کیونکہ بیسک ایکسپورٹ کا ایک بہت بڑا
ایک ریجن ہے تو اپیکس باڈی کی امپورٹنس یہاں پر بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ باقی کسی ریجنس میں ہو سکتی ہے. آپ ہمیں مشاورت میں شامل کر لیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے. میں ذاتی طور پہ بھی اور فیڈریشن کے بہار پہ بھی کسی جگہ پہ اگر مالی کوئی معاونت کی چاہیے ہوگی تو ہم آپ سے لینے کی بجائے دینے کو تیار ہیں. ہر چیمبر کی ایک اپنی اسپیسیفک ٹائپ آف نیڈ ہے. وہ ای ڈی ایف کی طرف بھی ہے, وہ مارکیٹنگ کی طرف بھی ہے, وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف بھی ہے, وہ انٹرنیشنل مارکیٹنگ کی طرف بھی ہے. تو وہ تو ہم رسپیکٹیو چیمبرز کے ساتھ مل کر ان کے رسپیکٹیو ایریاز کے اندر کام کر رہے ہیں. آپ سر اپنی مصروفی سے ٹائم نکالیں, پنجاب کے تمام چیمبرز میں آپ ٹائم نکالیں, تشریف لائیں, اور ایک دردمندانہ اپیل ہے, بے شک آپ کی ڈومین میں ہے یا نہیں, ہم نے تو سب ناک کرتے رہنا ہے. پنجاب کے جتنے بھی چیمبرز ہیں, وومن چیمبر, اسمارٹ ٹریڈرز چیمبر, چیمبر آف کامرس, ان سب کو سب جگہ دیں, 4 کنال کے پلاٹ دیں تاکہ وہاں پہ کوئی ہم ورکنگ کریں. سر آج ڈی جی ٹڈاپ جو ہیں شہزاد احمد خان, ان کے ساتھ بہت اچھی میٹنگ رہی. انہوں نے سارے جو بزنس کے لوگ ہیں جو پرابلمس بتائیں, انہوں نے ان کا سلوشن اور اس کی ساری ڈیٹیل میں سب کے مطالبات سنے بھی, سب کی پرپوزلز بھی سنی. اور خواتین کے حوالے سے ان کو جب بتایا گیا کہ فیسیلیٹیشن کریں اور خواتین کو ایز آؤٹ کریں ہر کام میں, تو انہوں نے سب بات پہ ایگری کیا کہ نئی ٹیکنالوجی سے خواتین کو روشناس کرایا جائے گا, ان کی ٹریننگز کی جائیں گی, اور تاکہ وہ ڈائیورسیفائڈ فیلڈز میں ایکسپورٹ کر سکیں, اپنا نام پیدا کر سکیں. اسی طرح سے رجسٹریشن فیس جو ہے اس میں بھی کمی کا مطالبہ کیا گیا, اور انہوں نے ساری خواتین بہنوں کے جو مطالبات ہیں وہ سنے بڑے اطمینان کے ساتھ, ان کے بڑے اچھے ان کے پرپوزلز مانے اور اپنی تجاویز بھی دیں. اور یہ میٹنگ ہماری بہت اچھی رہی, اور یہ ڈسکشن جو ہے اس پہ اگر جو اس میں مطالبات پیش ہوئے یا جو جن اہم نکات پہ یہ میٹنگ ہوئی, اگر ان پہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈال دیں گے, ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی اور ہمارا جو بجٹ خسارہ ہے وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا. کہا گیا کہ خواتین کا جو کوٹا ہے, جو ڈیلیگیشنز جاتے ہیں یا جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں یا جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, خاص طور پر جو ایگزیبیشن ہیں وہاں خواتین کی تعداد کو بڑھانے کے لیے ان کا کوٹا جو ہے 10 سے 15% کے درمیان کیا جائے. اور نئے بزنس جب کسی بھی ملک میں ہوں, اور جو ٹڈاپ ہے وہ ان بزنس سے روشناس کرائے خواتین کو, انہی پیرلل لائنز پر ٹریننگ کی جائے تاکہ ان لائنز پر چلتے ہوئے وہ ایکسپورٹ کا ہدف جو ہے اس کو اچیو کر سکیں. دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360, لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے.